تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. غزل مومن خان مومن. سوال اول زبان دوم. برائے نصاب معیار ادب اردو. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کانٹریکٹ لیکچرر اردو. MA MPhil PhD. MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد. شاعر ہیں مومن خان مومن. میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. تدریس سے قبل مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، غالب کی مشہور و معروف غزل دل نادا تجھے ہوا کیا ہے کی مثالوں سے کریں گے. ہم پہلے غزل کا تعارف پڑھیں گے. تعارف ہے غزل کا تعارف. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے. اصطلاح میں ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں دو مصرعوں میں کوئی بات کہی جاتی ہے اور 2 مصرعوں پر مشتمل. پہلے شعر کے 2 مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں جس کو مطلع کہا جاتا ہے. دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں ردیف و قافیہ نہیں ہوتا. دوسرے میں پہلے شعر کے ردیف و قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. غزل کے آخری شعر میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے. غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل معنی رکھتا ہے. غزل مختلف موضوعات پر لکھی جاتی ہے، مثلاً عشق، مذہبی، سیاسی، انقلابی. غرض یہ کہ زندگی کے مختلف مسائل پر، چاہے خوشی کے ہو یا غم کے وغیرہ. غزل میں کم از کم 5 یا 7، زیادہ سے زیادہ 25 اشعار ہوتے ہیں. اب ہم مصرع پڑھیں گے. مصرع ہے شعر عام طور پر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں وزن، بحر، قافیہ اور ردیف کی پابندی مصرعے کے لیے ضروری ہے. ہر مصرعے میں خیال، مضمون اور موضوع کی آدھی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے ہر شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر غالب کا مصرع ملاحظہ کیجیے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. شعر پڑھیں گے. شعر 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں وزن، بحر، قافیہ اور ردیف سے مالا مال کسی خیال، مضمون اور موضوع کا دلچسپ شعری بیان شعر کہلاتا ہے. غالب کا شعر ملاحظہ کیجیے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. اب ہم قافیہ پڑھتے ہیں. قافیہ قافیہ ہم وزن الفاظ جو 2 رکنی، 3 رکنی یعنی 3 رکنی، 4 رکنی ہوں لیکن اس کے آخری 1 رکنی یا 2 رکنی الفاظ ایک جیسے ہوں قافیہ کہلاتا ہے. نصاب کے علاوہ ایک غزل
غالب کا مطلب درج کیا جا رہا ہے، سماعت کیجیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں دوا ہوا خافیہ ہے۔ خافیہ کے بعد ردیف پڑھیں گے۔ شاعری میں شعر کے آخری 1، 2 یا اس سے زیادہ ارکان جو ہر آخری مصرعے میں جو کہ تم یعنی جیسے کہ ویسے استعمال ہوں، انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ غالب کے اسی شعر کو دہرایا جا رہا ہے، دیکھیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں کیا ہے ردیف ہے۔ اب مطلع پڑھیں گے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں خافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے، مطلع کہلاتا ہے۔ اردو شاعری کی مشہور و معروف شاعر غالب کی غزل کا مطلع سماعت کیجیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر کے پہلے اور دوسرے مصرعے میں خافیہ اور ردیف کی پابندی کی گئی ہے، جسے مطلع کہا جاتا ہے۔ جیسے خافیہ ہوا، دوا اور ردیف کیا ہے۔ مقطع عرض ہے۔ غزل کے آخری شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں اور شاعر اپنا مختصر نام استعمال کرتا ہے، جس کو تخلص بھی کہتے ہیں۔ جیسے غالب کی غزل کا مقطع سماعت فرمائیے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس شعر میں غالب تخلص ملتا ہے، جبکہ غالب کا نام مرزا اسد اللہ خاں ہے، لیکن یہاں تخلص غالب ہے۔ اب ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ مومن خاں مومن، شاعر کا تعارف۔ حکیم محمد مومن خاں نام اور مومن تخلص ہے۔ 1800 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم غلام نبی خان تھا، جو حاذق اور عالم دین بھی تھے۔ طبابت خاندانی پیشہ تھا۔ اس دور کے مشہور عالم شاہ عبد القادر سے عربی اور اپنے والد سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ ریاضی، علم نجوم، موسیقی اور شطرنج میں مہارت رکھتے تھے۔ خوشحال گھرانے سے تعلق تھا۔ کبھی کسی امیر یا وزیر کی ملازمت یا مصاحبت نہیں کی۔ اپنے گھر کی چھت سے اچانک گر پڑے اور کچھ دن بعد 1852 عیسوی کو انتقال ہوا۔ اردو شاعری کے عہد زرین میں غالب کے بعد سب سے اہم نام مومن کا ہی ہے۔ مومن نے ٹھیٹھ غزل کے مضامین میں بھی ندرت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ انہیں زبان و بیان اور صنائع پر عبور حاصل تھا۔ اکثر جگہ انہوں نے رعایت لفظی اور ایہام سے اشعار کو حسن عطا کیا ہے۔ مومن نے کچھ قصائد اور مثنویاں بھی کہی ہیں، مگر غزل ان کا اصل میدان ہے، اور وہ غزل کے اشعار میں فکر و فن کی معراج پر نظر آتے ہیں۔ غالب اپنے ہم عصروں میں مومن کی شاعری کے بڑے مداح تھے۔ غزل کا مطلع سماعت کیجیے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا،
اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر سنیے گا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک اور شعر عرض ہے۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ امتحان کیجئے میرا جب تک، امتحان کیجئے میرا جب تک، شوق زور آزما نہیں ہوتا، شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ مومن کا مشہور و معروف شعر سماعت کیجئے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب ہم ایک اور شعر پڑھیں گے۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ مقطع عرض ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرع مومن، کیوں سنے عرض مضطرع مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب ہم غزل کے اشعار کی تشریحات کریں گے۔ مطلع عرض ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ فرہنگ دیکھیے۔ رنج، ملال، راحت، خوشی مسرت، اظہار، ظاہر، الفت، محبت۔ جبکہ اس کا خافیہ اور ردیف ہے۔ ذرا، فضا خافیہ ہے اور ردیف ہے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ شعر مومن کی غزل کا مطلع ہے۔ مطلع میں مومن خواہ مومن اپنے محبوب سے راست طور پر مخاطب یعنی بولنا، مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری محبت اور وفاداری کا اس پر کوئی اثر نظر نہیں آتا، جبکہ اس کے دل میں بھی میرے لیے بے حد الفت یعنی محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں محبت ہونے کے باوجود مجھ سے اظہار کرنے سے قاصر ہے، اس بات سے جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے، وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے گا۔ اس کے باوجود اس کی یہ بے رخی میرے رنج کو بڑھا رہی ہے، راحت میں تبدیل کرنے کی بجائے۔ اس کا مرکزی خیال ہے۔ مطلع میں اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے محبوب کی بے رخی سے شاعر کو بے چین و بے قراری میں مبتلا کر رہی ہے، لیکن اس بات کا اس کے محبوب پر کوئی اثر تک نہیں پڑتا۔
गजल का दूसरा शेर समाप्त कीजिएगा, इसके बाद तशरीह पढ़ेंगे। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। फरहंग पढ़ेंगे। तंज, ताना, सितम, बेइंसाफी, जुल्म ज्यादती। खाफिया व रदीफ है क्या? खाफिया है, रदीफ है, नहीं होता। मोमिन खां मोमिन के इस शेर में शिद्दत मोहब्बत की तर्जुमानी भी मिलती है। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने दुनिया के क्या क्या सितम बर्दाश्त किए, जमाने भर की रुसवाइयां भी सही हैं जो तेरे लिए, फिर भी हर कदम पर मैं नाकाम ही रहा। नाकामी के बाद कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है। दुनिया के हर काम का किसी न किसी तरह हल निकल आता है, लेकिन मेरे महबूब है कि मेरे साथ चलने की बजाय झुटला देता है। इसका मरकजी ख्याल है। इस शेर में शिकायत भरा अंदाज मिलता है। शिकायत इस बात की अलामत है जो बेहद शिद्दत उल्फत महबूब से। एक और शेर समाप्त कीजिएगा और तशरीह पढ़िएगा। उसने क्या जाने क्या किया लेकर, उसने क्या जाने क्या किया लेकर, दिल किसी काम का नहीं होता, दिल किसी काम का नहीं होता। फरहंग देखिए। शोखी, शरारत, गुनाह। खाफिया और रदीफ है का खाफिया है, नहीं होता, रदीफ है। इस शेर में मोमिन एक तरफ शोखी और शरारत के मिले जुले अंदाज में महबूब से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल लेकर क्या करेगा, क्या काम आएगा, जब वो दिल तो मेरे किसी काम ही का नहीं है, तो दूसरों के क्या काम आएगा। बेहतर होता कि वो मेरा दिल ना लेता। इसका मरकजी ख्याल है। इस शेर में इस बात को उजागर करने की कोशिश की गई है, किसी का दिल लेना अच्छी बात नहीं है। एक और शेर पढ़ेंगे और इसकी तशरीह भी करेंगे। इम्तिहान कीजिए मेरा जब तक, इम्तिहान कीजिए मेरा जब तक, शौक जोर आजमा नहीं होता, शौक जोर आजमा नहीं होता। फरहंग देखिए। शौक, ख्वाहिश, आरज़ू, रग़बत। जोर आजमा, ताकत आजमाने वाला। खाफिया वो रदीफ है। आजमा खाफिया है, जबकि रदीफ है, नहीं होता। ये शेर मोमिन खां मोमिन का है। इस शेर में मोमिन महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैंने अपने महबूब को पूरा पूरा इख्तियार दे रखा है। अपना शौक पूरा करने के लिए, यानी मेरे जज्बे इश्क को जब तक चाहे आजमा सकता है। आजमाते रहे तब इसका शौक पूरा हो जाए तो मुझे
ضرور دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ میں کتنی شدت سے اسے الفت کرتا ہوں۔ تب تک میں اس کا انتظار کرتا رہوں گا۔ اس کا مرکزی خیال ہے، اس شعر میں خود کی سپردگی اور محبوب کو آزمانے کی اجازت دینا اور خود کو اس کے معیار پر اترنے کی کوشش کرنا شامل ہے۔ مومن خواہ مومن کا مشہور و معروف شعر سماعت کیجیے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ فرہنگ پڑھیں گے۔ گویا تسلیم کیا جانا، خافیہ و ردیف ہیں۔ دوسرا خافیہ ہے، نہیں ہوتا ردیف ہے۔ اس شعر میں مومن خواہ مومن کا خیال ہے کہ جب کبھی میں میرے محبوب کے روبرو ہوتا ہوں تو میں دنیا سے بیگانہ یعنی بے خبر ہو جاتا ہوں۔ اس کی رعنائیوں اور اس کے خیالات میں اس قدر گم ہو جاتا ہوں جیسے یہاں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ مجھے خوشی سے سروکار ہوتا ہے نہ غم سے۔ اس شعر کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ کاش مومن میرا سارا دیوان لے لیتے اور یہ شعر مجھے دے دیتے۔ اس بات سے مومن کا یہ شعر کتنی شہرت کا حامل ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور مومن کی غزل گوئی کا ان کے بلند مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے، یہ شعر مومن خواہ مومن کا آفاقی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو شاعری میں جب جب مومن خواہ مومن کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ شعر ضرور یاد آتا ہے۔ مقطع سے قبل ایک شعر سماعت کیجیے۔ شعر عرض ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے فرہنگ یعنی الفاظ معنی پڑھیں گے۔ جدا، الگ، حال دل، دل کی کیفیت، دل کی حالت۔ خافیہ و ردیف ہے، جدا خافیہ ہے، نہیں ہوتا ردیف ہے۔ یہ شعر مومن خواہ مومن کا ہے۔ اس شعر میں مومن اپنے محبوب کی فرقت یعنی جدائی میں جو کیفیت دل پر گزری ہے وہی حال دل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور و بے بس نظر آتے ہیں، چونکہ وہ اپنا پیغام محبت دینے کے لیے تحریر کے سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کا ہاتھ تو دل سے جدا نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے محبوب کے خیال سے نکل نہیں سکتے تو پیغام کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے، شاعر اپنے محبوب کے خیالوں میں اس قدر کھو گیا ہے خود کی خبر تک نہیں رکھ سکتا۔ اس حال میں وہ محبوب کو داستان محبت کہاں تحریر کر سکتا ہے۔ اب ہم غزل کا مقطع پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔
کیوں سنے عرض مضطرے مومن، کیوں سنے عرض مضطرے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ فرہنگ پڑھیں گے۔ مضطر بے چین، پریشان، صنم بت، معشوق، خافیہ ہے خدا، ردیف نہیں ہوتا۔ مقطع مومن خواہ مومن کا ہے۔ مقطع میں شاعر خود اپنے آپ سے مخاطب ہے، پریشان و پریشان انداز میں مبتلا ہے، کشمکش لیے ہوئے کہ میرے محبوب کی بات کو کیوں کر سنوں، جبکہ وہ میری کسی بھی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا، وہ تو بت کی طرح ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صنم صنم ہی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ مرکزی خیال ہے اس کا، اس شعر میں خود کا خود سے سوال کرنا اور محبوب سے شکایت کرنا اور بیزارگی و مایوسی سے دوچار ہونا ہے۔ مومن خواہ مومن، مختصر شاعرانہ خصوصیات۔ مومن نے ایک سیدھی سادی حسن و محبت کی شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری میں عاشقانہ جذبات و احساسات کی ترجمانی بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں اخلاق، معاملہ بندی، جذبات نگاری، درد و تاثر، پیش ساختہ انداز بیان کی وجہ سے مومن کی غزلیں مزہ دے جاتی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مومن نے اردو غزل کو ایک نیا رنگ دیا، نہ صرف ایک نیا انداز بھی دیا۔ غالب بھی مومن کی شخصیت اور شاعری کے بڑے مداح تھے۔ مومن کو غزل کا صاحب طرز شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آخری مرحلہ ہے سوالات کا۔ بٹ نمبر 1، متن کے حوالے سے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ سوال نمبر 1، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بٹ نمبر 2، ایک لفظ یا جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، مومن کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 2، مومن کی تاریخ پیدائش کیا تھی؟ سوال نمبر 3، مومن کا انتقال کس سن میں ہوا؟ سوال نمبر 4، مومن کا وہ کون سا شعر ہے جس پر غالب اپنا پورا دیوان دینے کو تیار تھے؟ سوال نمبر 5، مومن کا مقام پیدائش کیا تھا؟ بٹ نمبر 3، 15 سطروں میں جواب لکھیے۔ نوٹ تفویض یعنی اسائنمنٹ مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، مومن خواہ مومن کی حالت زندگی کا جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 2، مومن کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ عملی کام، غزل کی بلند خوانی کیجیے۔ مومن کی 5 غزلیں جمع کیجیے۔
آج کا سبق یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔